یہ کہا کہ یہ مشہور ہے روایت کہ بڑھیا نے کچرا پھینکتی تھی نبی کریم پر، ایک دن نہیں پھینکا، سرکار نے پوچھا کیوں نہیں پھینکا، پتہ چلا بیمار ہے، عیادت کے لیے چلے گئے، وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں بالکل غلط واقعہ ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ ہم نے اپنے اسلامیات کے سلیبس میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے یہ واقعہ ہمارے سلیبس میں ڈلا ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ بعد اوقات سلیبس بنانے کے لیے کیسے کیسے لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے کہ ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ کون سی چیز ڈالنی ہے اور کون سی نہیں ڈالنی۔ اور میں تو اکثر یہ شکوہ کرتا ہوں، جتنے اسلامیات کے سلیبس دیکھ لیں، شاید ہی کسی درجے میں نوجوان لڑکا لڑکی کو یہ پتہ چلے کہ مجھ پر کن کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کے مسائل اور نمازوں کے مسائل، نماز کس سے ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہوتی ہے۔ مجھے ایسا سلیبس نظر نہیں آیا، میں اسکول کالج یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں مکمل طور پہ اس پہ کلام کیا گیا ہو، حالانکہ یہ ہماری بنیادی عبادات ہے۔ ہر رطب و یابس اس میں ضرور موجود ہے، لیکن جو حقیقتاً ایک بالغ لڑکا لڑکی کو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارا اسلامیات کا سلیبس اس سے بالکل خالی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بنانے والے پی ایچ ڈی تو شاید ضرور ہوں گے، لیکن وہ حقیقتاً علم دین سے دور ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی ناراض نہ ہو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایسے عہدوں پر بیٹھ جانا، جبکہ پی ایچ ڈی شخصیت پر کی ہو۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ نے علامہ اقبال پر، قائد اعظم پر پی ایچ ڈی کی، آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی، آپ کسی منصب پر بیٹھ گئے اور اسلامیات پہ کام شروع کر دیا۔ باقی جو اس کے شعبے ہیں ان کو تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، کیسے بیٹھ کر آپ ایک سلیبس اچھا بنا سکتے ہیں؟ تو میں یہ نہیں کہ کوئی ہر سلیبس بنانے والے پہ تنقید کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر تنقید ضرور یہ بالکل میری بجا اور جائز ہوگی کہ جو اس منصب کے اہل نہیں ہیں لیکن ڈگریوں کی بیس پر بیٹھ کر اور بچوں کو وہ چیز دے رہے ہیں کہ جو بچوں کی ضرورت کی نہیں ہے، اور جو اہم ضرورت کی چیزیں ہیں اس سے ہمارا سلیبس خالی ہے۔ کاش ہماری گورنمنٹ اس پہ توجہ کرے اور ان لوگوں کو سلیبس بنانے کے لیے دے جو ان نقطوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن مجھے اس کی امید نہیں ہے۔